بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کے مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی کیونکہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ 12 سال کی عمر میں مجھے اپنے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر کر کے میں تھک چکی تھی۔ میرا باپ ایک بوڑھا آدمی تھا جبکہ میری ماں جوان اور خوبصورت تھی۔ بوڑھے شخص سے شادی کرنے کے بعد بھی اماں نے ابا کی دل و جان سے خدمت کی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی ابا کو یہ احساس نہ دلایا تھا کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں جوان۔ میں نے 12 سال کی عمر تک اماں کو کبھی بھی اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نہ سنا تھا کہ میری شادی ایک بوڑھے شخص سے کیوں کروا دی گئی ہے۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اماں کی شادی کس مجبوری کے تحت ایک بوڑھے شخص سے کروا دی گئی، کیونکہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چل بسی، اور پھر ابا کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ کیونکہ اماں کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی گھر کا کوئی کام نہ کیا تھا، تو مجھے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ گھر کا کام کس طرح کیا جاتا ہے، کھانا کس طرح بنایا جاتا ہے۔ مجھ سے جس طرح ہو پاتا تھا میں کر لیتی تھی، پر ابا کو میرا بنا ہوا کھانا بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت وہ اکثر مجھے ڈانٹا کرتے تھے کہ کس طرح کھانا بنایا ہے۔ کبھی روٹی جلی ہوئی ہوتی تو کبھی سالن میں نمک یا مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس چیز میں کون سی چیز کتنی ڈالنی چاہیے، اسی لیے ہر روز ہی ابا سے ڈانٹ سننے کو پڑ جاتی تھی۔ کیونکہ میری اس وقت پڑھائی کی عمر تھی تو میں دروازے پر کھڑی محلے کے سارے بچوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا کرتی تھی کہ کاش میں بھی اسکول جا پاتی اور میں بھی پڑھ پاتی، کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں مجھ پر اتنی زیادہ ذمہ داریاں آ گئی تھیں کہ مجھے اسکول جانے کا وقت بالکل بھی مل نہ پاتا تھا۔ جب میں دروازے پر کھڑی اسکول جاتے ہوئے بچوں کو تکتی رہتی تھی تو ابا کبھی کبھار مجھے دیکھ لیتے تو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے کہ دروازے پر کھڑی تماشا ہی دیکھتی رہتی ہو، اسی لیے تو تمہارا گھر کے کاموں میں دل نہیں لگتا اور نہ ہی سیکھ پاتی ہو۔ ابا کو جب میرا کوئی بھی کام پسند نہ آیا تو ابا نے ایک بار پھر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابا کافی بوڑھے تھے، ان کو بہت ہی زیادہ خدمت کی ضرورت تھی جو مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی۔ ابا کا یہ فیصلہ سننے کے بعد میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اب ابا کی ذمہ داریاں تو ان کی بیوی اٹھا لے گی، کچھ نہ کچھ کام کا بوجھ مجھ پر سے اتر جائے گا۔ پر یہ میری غلط فہمی تھی۔ ابا نے ایک طلاق شدہ عورت سے شادی کر لی جس کے پہلے سے ہی 2 بیٹے تھے جو وہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ عورت کافی چالاک اور تیز طبیعت رکھنے والی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اس عورت کے آنے کے بعد وہ سارا گھر خود ہی سنبھال لے گی، پر میری یہ سوچ غلط تھی۔ اس نے گھر کا کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا اور سارے گھر کا کام مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ ابا کے ساتھ ساتھ اب 3 اور لوگوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ سارا دن ہی میں کام کرتی، ان لوگوں کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، گھر کی صفائی، کھانا بنانا، ان سارے کاموں سے رات کو جب فارغ ہوتی تو میری سوتیلی ماں مجھ سے اپنے پیر بھی دبواتی۔ اگر میں کبھی کبھار ان کو یہ بول دیتی کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے کافی نیند آ رہی ہے، تو ڈانٹنے لگ جاتی۔ ان سبھی لوگوں کی خدمت کر کر کے 4 سال گزر گئے اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں میری سوتیلی ماں نے ایک دن بھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی ابا نے مجھے شفقت بھری نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی جوان بیوی کو پا کر بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ان کو اپنی بیوی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار ان کے دونوں بیٹوں کو گھمانے پھرانے بھی لے جاتے تھے اور انہی کے لیے چیزیں خرید کر لاتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی بیوی کا دل خوش رہے۔ میری سوتیلی ماں کے دونوں بیٹے مجھ پر اس طرح حکم چلاتے جیسے میں ان کے آگے کوئی نوکرانی ہوں۔ اپنے ہی گھر میں دوسروں کو مجھ پر حکم چلاتے دیکھ کر میرا دل جلتا رہتا تھا اور کافی دکھ بھی محسوس ہوتا تھا کہ ابا یہ سب کچھ بیٹھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کو میرا احساس تک نہ ہوتا تھا کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں۔ ان کو کبھی تو میری طرف سے بولنا چاہیے، یا پھر اپنی بیوی سے یہ کہنا چاہیے کہ اپنے بیٹوں سے کہہ دے کہ وہ میری بیٹی پر اس طرح حکم نہ چلایا کریں۔ یہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی کوئی نوکرانی نہیں ہے جو ان کے آگے اس طرح غلامی دیتی پھرے۔ کیونکہ میری ماں کے بیٹے تو پانی کا گلاس تک خود نہ پیتے تھے، وہ بھی مجھ سے مانگا کرتے تھے۔ اگر کبھی ان کے کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تھی تو میری ماں اسی وقت میرے ابا سے شکایت لگا کر ابا سے ڈانٹ پڑوا دیتی تھی،
اور ابا کی ڈانٹ سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ 12 سال کی عمر میں میں نے باورچی خانہ سنبھال لیا تھا اور 16 سال کی عمر تک میں نے ہر چیز بنانا سیکھ لی تھی۔ مجھے بہت ہی اچھے کھانے بنانے آتے تھے۔ قدرتی طور پر میرے ہاتھ کا ذائقہ بھی بہت ہی لذیذ تھا۔ اگر میں کوئی چیز سادہ طریقے سے بھی بنا لیتی تو پھر بھی بہت ہی مزیدار قسم کی بنتی تھی۔ ایک دن میری اماں کی ایک دور کی سہیلی ان سے ملنے آئی تھی، جس کے لیے اماں نے مجھے خاص طور پر اچھا کھانا بنانے کے لیے بولا تھا۔ میں نے اماں کے کہنے پر ہر وہ چیز بنائی تھی جو اماں نے مجھے بولی تھی۔ اماں کی سہیلی جب ہمارے گھر آئیں تو میں نے ان کے سامنے کھانا جا کر پیش کیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا کر کھانے کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کی تھی اور میری اماں سے پوچھنے لگیں کہ جس لڑکی نے یہ کھانا بنایا ہے یہ لڑکی کون ہے؟ تو اماں نے ان کو کہا کہ یہ میرے شوہر کی پہلی بیٹی شمائلہ ہے۔ پھر تو اس عورت نے بڑے ہی غور سے میری طرف دیکھا، پھر مجھ سے حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے بھی ان سے ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری اماں کو کہا کہ بڑی ہی پیاری بچی ہے۔ کیونکہ میں نے قدرتی طور پر بہت ہی اچھا رنگ و روپ پایا تھا، اسی لیے میں اس عورت کو دیکھتے ہی پسند آ گئی۔ اس عورت نے اماں سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس عورت نے اماں سے کہا کہ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو خوبصورت بھی ہو اور گھرداری بھی اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس لڑکی کی تو ماں بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہن ہے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے ایسی کوئی لڑکی مل جائے جس کا میکے سے شادی کے بعد کوئی بھی تعلق نہ رہے۔ مجھے اس بات پر یقین تھا کہ میری عمر بہت چھوٹی ہے، اسی لیے اماں اس عورت کو فی الحال میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیں گی، کیونکہ وہ عورت اپنے بیٹے کی جلد از جلد شادی کروانا چاہتی تھی۔ یہ بات بھی اس عورت کے منہ سے کہتے ہوئے میں نے خود سنی تھی، اور پھر میری عمر تو صرف 16 سال ہے، اس لیے یقیناً اماں اس عورت کو میرا رشتہ دینے سے انکار کر دیں گی۔ لیکن آسمان تو میرے سر پر تب پھٹا جب اماں نے اس عورت سے میرے بدلے 2 لاکھ روپے مانگے اور 1 ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرنے کے لیے بولا۔ وہ عورت تو خوشی خوشی 2 لاکھ دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ اماں سے کہنے لگی کہ اب یہ رشتہ پکا ہی سمجھو، اب شادی والے دن آؤں گی اور تمہارے 2 لاکھ روپے بھی لے آؤں گی۔ وہ عورت یہ خوشخبری اپنے گھر والوں کو سنانے کے لیے جلدی جلدی سے اپنے گھر چلی گئی۔ اس عورت کے جاتے ہی میں نے اماں کو صاف صاف انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی یہ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ تو اماں نے مجھے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ کتنی بے شرم لڑکی ہو، کس طرح شادی سے انکار کر رہی ہو؟ اگر یہاں شادی نہیں کرنی تو ضرور تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، اسی لیے تم منع کر رہی ہو۔ بتاؤ کون ہے وہ جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اماں سے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میرا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے، آپ میری عمر دیکھیں پھر مجھ سے یہ بات کریں۔ تو اماں نے کہا جہاں میں کہہ رہی ہوں وہیں پر چپ چاپ شادی کر لو، اور کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرنے کی۔ اماں نے پہلے ہی مجھے ابا سے اس بارے میں بات کرنے سے روک دیا، پر میں تو ابا سے اس بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابا میری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ اماں کی ہی بات مانیں گے۔ پہلے کون سا وہ کبھی میرے حق میں بولے تھے جو اب میں ان سے شکایت کرتی؟ میری شادی ہونے سے 4 دن پہلے اماں نے سارے گھر کے کپڑے مجھ سے دھلوائے۔ دھوتی تو پہلے بھی میں ہی تھی، پر اماں نے اس بار صندوقوں میں رکھی ہوئی چادریں، رضائیوں کے کور، ہر چیز مجھ سے دھلوائی، کیونکہ اب میں ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی اور اب یہ سارے کام اماں کو ہی کرنے تھے۔ جیسے ہی جیسے میری شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ مجھے شادی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں تو اپنے گھر سے کبھی باہر تک نہیں گئی تھی، مجھے باہر کی دنیا کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی اپنے رشتہ دار نہیں دیکھے تھے، تو پرائے لوگوں میں زندگی گزارنا تو اور بھی مشکل ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ آخر وہ شادی والا دن بھی آ گیا، جب اماں میرے پاس لال کلر کا جوڑا لے کر آئی اور مجھے تیار کرنے لگی۔ تیار کرنے کے بعد اماں مجھے باہر ہال میں لے گئیں، جہاں پر پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ میری شادی میں صرف چند ہی لوگ آئے ہوئے تھے، جو کہ شاید ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے ایک کمرے میں جا کر بٹھایا، جہاں پر بہت ہی خوبصورت پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت کمرہ دیکھا تھا، کیونکہ ہم تو بہت ہی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تو پرانا سا کچا گھر تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا بیڈ پڑا ہوا تھا، جس پر بہت خوبصورت پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی۔
जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इस कमरे में एक बड़े से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मैं शीशे में खुद को देखे चली जा रही थी। मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार इतना मेकअप किया था जिसमें मैं खुद को बहुत ही हसीन लग रही थी। प्यारी तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा रंगो रूप था, कद काट भी अच्छा था, लंबे बाल थे, पर मेकअप ने तो और भी चांद लगा दिए थे। आईने में खुद को देखने के बाद मैं उस सोफे पर जाकर बैठी जो बहुत ही नरम था। मुझे वहां पर बैठने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा और नरम सोफ़ा देखा था। इस कमरे की हर चीज़ बहुत महंगी और खूबसूरत लग रही थी। मुझे ये सब कुछ देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि जहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, ये लोग काफ़ी अमीर लग रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक खूबसूरत और नौजवान से लड़के ने अंदर आते ही कुंडी लगा दी, जो कि मेरा शौहर था। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा और मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम में जवाब दिया। उसने मुझे देखकर माशाअल्लाह कहते हुए मेरी खूबसूरती की तारीफ करना शुरू कर दी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरी किसी ने तारीफ की थी, वरना मेके में तो सिर्फ मैंने डांट ही डांट सुनी थी। उसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकालकर उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहनाई और मुझे कहने लगे कि ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने तोहफा दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। इस अजनबी से इंसान में इतनी अपनायत थी और इतना प्यार था कि मुझे कभी जिंदगी में अपने खून के रिश्तों से भी इतना प्यार ना मिला था। उसके बात करने का अंदाज, उसका इतना मीठा लहजा मेरा दिल जीत चुका था। जिस शादी से मैं चंद दिन पहले नाखुश थी, अब उसी शादी से मैं बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। प्यार भरी बातों में किस तरह सारी रात गुजर गई पता ही ना चला। जब अगली सुबह को मेरे शौहर ने एक गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखते हुए मुझे जगाया तो मेरी आंख खुली। आज जिंदगी में पहली बार मैं इतनी देर से उठी थी, क्योंकि अपने घर में तो फजर की अजानों के साथ ही उठने की मुझे आदत थी। मैंने जब अपने शौहर से माजरत की कि मैं आज पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोई हुई हूँ, तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मेरा तो अब भी आपको जगाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी नींद में सोई हुई थी, पर मजबूरी थी। अम्मा नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं, इसीलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने शौहर को कहा कि आज ये मेरी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें मैं इतनी सुकून की नींद सोई हूँ, वरना मैं कभी भी बेफिक्र होकर ऐसी सुकून की नींद नहीं सोई। मेरे शौहर ने उस वक्त मुझसे वादा किया कि आपकी आने वाली हर सुबह आपको सुकून ही बख्शेगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि आपको कभी भी अपना माजी याद नहीं आएगा। इतने प्यार करने वाले शौहर को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि उन्होंने मुझे चंद साल दुख देकर सारी जिंदगी के लिए खुशियां बख्श दी थी। जल्दी जल्दी में तैयार होकर मैं और मेरा शौहर साथ ही बाहर हॉल में चले गए, जहां पर सब लोग हमारा नाश्ते की मेज पर इंतजार कर रहे थे। हमने वहां पहुंचकर सभी को अस्सलाम वालेकुम कहा तो सब लोगों ने वालेकुम अस्सलाम में हमें जवाब दिया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे 2 छोटे देवर थे, जो उस वक्त उसी मेज पर मौजूद थे। मेरी सास ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसी वक्त हम मियाँ बीवी का सदका उतारा और नौकरानी के हाथ में थमा दिया। मैं ये देखकर काफी हैरान हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है कि जिन पैसों के लिए मैं तरसती रहती थी, मुझे अपनी जरूरत के लिए अम्मा 50 रुपए तक न देती थी, आज हजारों के नोट मुझ पर वारे जा रहे थे। ये जरूर मेरी किसी नेकी का सिला था जो मुझे इस रिश्ते के रूप में मिला था। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता किया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की ये रस्म है, हम आने वाली नई बहू के हाथ से मीठा बनवाते हैं। मैंने सभी लोगों के लिए खीर बनाई। खाने में तो मैं क्योंकि हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाते हुए ख़ास ख्याल रखा कि अच्छी सी अच्छी खीर बना लूं ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत की तो खीर भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन गई, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। खीर खाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे 20,000 रुपए इनाम के तौर पर दिए और कहा कि बहू आइंदा भी मेरे लिए इस तरह की मज़ेदार सी खीर बनाती रहना।
مجھے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر پسند آ گئی۔ میں نے اپنی شادی کے دوسرے دن ہی اپنے گھر کو خود سنبھالنے کا سوچ لیا اور ساس کے پاس چلی گئی۔ میں نے ساسو ماں سے پوچھا کہ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ میں ہی آج آپ سب کے لیے کھانا بناؤں گی، بس آپ مجھے بتا دیں۔ تو میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا اتنی جلدی کیا ہے، اب تو ساری زندگی تمہیں ہی اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ میری تو ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے کہ گھر کا کام کر سکوں یا گھر کو سنبھال سکوں۔ تمہارا گھر ہے، تم ہی کو سنبھالنا ہے، پر تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو شادی کو صرف دوسرا ہی دن ہوا ہے، تمہارے تو ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تک نہیں اتری، ابھی سے میں تم سے کام نہیں کرواؤں گی۔ تمہاری شادی کے پہلے پہلے دن ہیں، خود کو سجاؤ، سنوارو، اپنے شوہر کے لیے خود کو تیار رکھو، اس کا دل خوش رکھو، خوب انجوائے کرو۔ اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، تم دونوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے، آگے چل کے تم ہی کو تو اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت بھی اتنی اچھی ہو سکتی ہے، میں بھی اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہوں کہ مجھے اتنی اچھی ساس ملی ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مجھے ہنی مون پر لے جانے کو کہا تو میرا شوہر مجھ سے پوچھنے لگا کہ بیگم کہاں چلنا ہے، حکم کرو، جہاں تم بولو گی وہیں پر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں تو کبھی اپنے محلے سے بھی باہر نہیں گئی تھی تو مجھے تو شہروں کے نام تک نہیں آتے تھے کہ پاکستان کے کون کون سے شہر ہیں۔ بیرون ملک کے نام تو میں نے ہمیشہ بیرون ملک کے نام سے ہی سنے تھے، تو مجھے تو کسی جگہ کے بارے میں پتہ ہی نہ تھا کہ میں اپنے شوہر کو اب کیا کہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میں نے بس ان سے اتنا ہی بول دیا، جہاں آپ کا دل کرے وہیں لے جائیں، تو انہوں نے مجھے دبئی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر نے دبئی کے 2 ٹکٹ لا کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ جلدی سے اب پیکنگ کرو، کل کی فلائٹ ہے۔ میں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان پیک کیا اور ہم دونوں دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اللہ کی بنی ہوئی اتنی خوبصورت دنیا دیکھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت ہی اچھی جگہوں پر سیر کروائی، ہم نے اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھایا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ زندگی کا مزہ تو اللہ پاک کی بنی ہوئی خوبصورت دنیا کو دیکھنے میں ہے۔ میں نے تو اپنے پرانے سے گھر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دبئی کے بڑے شاپنگ مالز میں لے جا کر کہا کہ تمہارا جو دل کرے تم اپنے لیے یہاں سے خرید لو۔ میں نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے ہی خریداری کی، کیونکہ میں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے مجھے اتنا پیار مل رہا تھا تو مجھے ہر اچھی چیز دیکھتے ہی اپنے ساس سسر یاد آ جاتے تھے کہ یہ چیز انہی کے لیے خریدنی چاہیے۔ میں نے اپنے لیے تو بہت ہی کم چیزیں خریدی تھی۔ تقریباً 8 دن دبئی میں گزارنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میں نے ساس سسر کے لیے خریدے ہوئے تحفے ان کو دیے تو وہ لوگ بہت ہی خوش ہونے لگے۔ دبئی سے واپس آنے کے بعد میری ساس نے پورے گھر کی ذمہ داری اب مجھ پر ڈال دی تھی، جو میں نے خوشی قبول کر لی تھی۔ مجھے تو گھر کا کام پہلے سے ہی مشکل نہ لگتا تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی عادت تھی گھر کا کام کرنے کی، تو میرے لیے تو یہ ایک بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ میں کھانا بنانے کے بعد سارے گھر کی صفائی بھی خود ہی کر لیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ملازمہ تو موجود تھی، پر مجھے اتنے خوبصورت گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں تو اپنے کچے سے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھی، پر اب تو یہ ایک محل سے کم نہ تھا تو میں اس کو بھلا کیسے صاف نہ کرتی۔ میری ساس مجھ سے اکثر بولا کرتی تھی کہ صفائی ستھرائی کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہوئی ہے، بس تم کھانا بنا لیا کرو، پر مجھے گھر کی صفائی خود کرنا بہت ہی اچھا لگتا تھا، اسی لیے کبھی کبھار کر لیتی تھی۔ سارا دن خود کو کام میں مصروف رکھ کر جب میں کمرے میں جاتی تو میرا شوہر اکثر مجھ سے شکایت کرتا کہ جب سے تم نے گھر سنبھالنا شروع کیا ہے تب سے تم مجھے بہت ہی کم ٹائم دیا کرتی ہو۔ پر اصل میں وہ ٹھیک ہی بولتے تھے، میں خود ہی ان لوگوں سے زیادہ گھل مل نہیں پاتی تھی کیونکہ اجنبی لوگ تھے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود بھی ان لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کر پاتی تھی، پھر چاہے وہ میرے شوہر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہمیشہ ہی گھر میں اکیلی پلی بڑھی تھی۔ میری سوتیلی ماں بھی میری شادی سے 4 سال پہلے ہی آئی تھی۔ مجھے لوگوں میں رہنے کی عادت بہت کم تھی، میں اکیلے زندگی گزار کر اکیلے پن کی عادی ہو چکی تھی، اسی لیے مجھے کسی سے بھی بات کرنے کی عادت نہ تھی۔ اسی لیے میں خود کو گھر کے کام میں مصروف رکھتی تھی تاکہ مجھے کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔ میرے شوہر کو تو مجھ سے شکایت تھی، پر میری ساس مجھ سے بہت ہی زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کو میرا اس طرح سے گھر سنبھالنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ مجھے بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی ہے، کیونکہ میں کام کرنے کے بعد اکثر ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی۔ میں ان کی بہت بڑی شکر گزار تھی، انہوں نے ہی تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا تھا۔
اور میں ان کے اس عالیشان گھر میں اب بہت ہی خوش اور سکھی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا تھا، اسی لیے میں انہیں زیادہ سے زیادہ خوش کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک میری ساس کے چلانے کی آواز آئی، جو اپنے بیٹے یعنی کہ میرے شوہر شاہزیب کو بلا رہی تھی۔ اس طرح ان کی اونچی آواز سنتے ہی ہم لوگ کافی گھبرا گئے اور دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے تو ہمارے تو دیکھتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میرے سسر نیچے زمین پر گرے پڑے تھے اور میری ساس ان کے ساتھ بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے بابا کو اسی وقت اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر جلدی جلدی میں ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ میرے سسر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس اور زیادہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو دلاسا دیتے ہوئے چپ کروانے کی کافی کوشش کی تھی، پر ان کے لیے تو ابھی یہ خبر کافی بری تھی، اسی لیے فی الحال تو وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد میرے شوہر اپنے بابا کو گھر لے آئے، جس کے بعد گھر کے سارے لوگ ہی ان کا بہت اچھے سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میری ساس اپنا سارا وقت انہی کو دیتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، ان کی دوائیاں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، جبکہ میری بھی پوری کوشش تھی کہ میں اپنے ساس سسر کی اب خوب خدمت کروں، کیونکہ انہیں بھی میری خدمت کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میرے سسر کی عیادت کے لیے ان کے کافی رشتہ دار آئے تھے، جن کو ابھی میری شادی کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن آئے ہوئے مہمانوں کے لیے چائے لے کر جب میں ساس سسر کے کمرے میں گئی تو وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، جو میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمیں تو شادی کے بارے میں نہ بتایا، کیونکہ تم ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہو، پر اب جسے تم بیاہ کر اپنے گھر میں لے آئی ہو وہ بھی تو تمہارے لیے منحوس ہی ثابت ہوئی ہے۔ آتے ہی اس کی منحوسیت گھر میں چھا گئی اور تمہارے شوہر کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ میری ساس نے اس وقت اس عورت کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے، کسی کے آنے یا جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم اپنی قسمت کا کسی اور کو قصوروار کیوں ٹھہرائیں۔ میری ساس نے اس عورت کو بولا کہ میری بہو تو بہت ہی سگھڑ لڑکی ہے، اس نے آتے ہی گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا ہے، مجھے تو اب بیٹی کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، یہ بہو نہیں میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گی۔ مجھے اس وقت اپنی ساس کے روپ میں ماں ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی ساس نہیں دیکھی تھی جو اپنی بہو کی اس طرح تعریفیں کرے اور اس کی طرف سے بولے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ساس نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ اس دن کے بعد تو مجھے اپنی ساس اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ میری ساس اپنے شوہر کی سارا دن خدمت کرتی رہتی تھی تو میں رات کو جا کر اپنی ساس کے پیر دباتی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ بیٹا تم بھی جا کر اب سو جاؤ، سارا دن گھر کو سنبھالتی ہو، مہمانوں کو دیکھتی ہو اور رات میں میرے پیر دباتی ہو، تم بھی تو تھک جاتی ہوگی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ میں نے اپنی ساس کو بولا کہ میں نے تو اپنی ماں کی کبھی خدمت نہ کی تھی، ماں کے پیروں میں تو جنت ہوتی ہے نا، آپ کے پیروں میں اب مجھے وہ جنت نظر آتی ہے، مجھے اپنی جنت سے دور نہ کیجیے، مجھے آپ اپنی خدمت کرنے دیجیے۔ میری ساس میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے بہت ساری دعائیں دیتی تھی۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ سنبھلی تو لوگوں کی جان میں جان آئی۔ اب میرے سسر تھوڑا بہت بول لیتے تھے، کیونکہ پہلے تو ان کا بولنا بھی بند ہو گیا تھا اور وہ بستر سے ہی اٹھ نہ پاتے تھے۔ اب میرا شوہر انہیں کبھی کبھار ویل چیئر پر بٹھا کر کمرے سے باہر لے آتا تھا، جس کی وجہ سے میرے سسر کی طبیعت میں اور بھی بہتری آ جاتی تھی اور وہ خوشی محسوس کرنے لگتے تھے۔ میرے سسر کی بیماری کے بعد سارے کاروبار کا ذمہ میرے شوہر پر آ گیا تھا، تو وہ بھی کافی مصروف رہنے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ بابا نے کبھی بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ ڈالی تھی، وہ ہر چیز خود ہی سنبھالا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بہت ہی پیار اور لاڈ سے پالا ہے، ہمیں تو کسی چیز کے بارے میں پتہ تک نہ ہوتا تھا۔ اب جب بابا کے سارے کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے تو مجھے تو کسی چیز کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت فکر رہتی ہے کہ بابا کا اتنا بڑا کاروبار میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا، کیونکہ میرے شوہر کے دونوں بھائی بھی ابھی کافی چھوٹے تھے جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ ایک دن صبح کو میرے شوہر دیر تک سوتے رہے تو مجھے کافی پریشانی ہونے لگی، کیونکہ میرے شوہر کی عادت تھی وہ صبح کو جلدی ہی اٹھ جاتے تھے۔ میں ناشتہ بنا کر فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو میرے شوہر ابھی تک سو رہے تھے۔ میں ان کو اٹھانے کے لیے ان کے قریب گئی اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے انہیں ہلا کر جب بلایا تو انہوں نے پھر بھی مجھے جواب نہ دیا تو مجھے کافی پریشانی ہوئی۔
میں دوڑتی ہوئی اپنی ساس کے پاس چلی گئی کہ شاہزیب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ نیند سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ میری ساس کے تو جیسے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ وہ ننگے پیر میرے ساتھ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے شاہزیب کو کافی آوازیں دیں، ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، پر شاہزیب ہوش میں نہیں آئے۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہہ کر شاہزیب کو ہسپتال لے گئیں اور میں بھی انہی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ شاہزیب کا چیک اپ کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ہمیں جو خبر سنائی، ہمارے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ شاہزیب کو بلڈ کینسر ہے۔ میری ساس بیچاری اپنے بیٹے کی اتنی بری بیماری کے بارے میں سن کر بہت ہی رو رہی تھی، اور مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تو خوشیوں نے قدم رکھا تھا اور اتنی جلدی ہی مجھ سے وہ اتنی ساری خوشیاں چھیننے جا رہی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے صرف آنسو بہتے جا رہے تھے۔ جب میری ساس میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے پکڑ کر اس کمرے سے مجھے باہر لے گئیں جس کمرے میں شاہزیب داخل تھا، میری ساس مجھے منحوس کہہ کر کہنے لگیں کہ تمہاری منحوسیت واقعی میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی۔ نکل جاؤ میری زندگی سے، میرے بیٹے کی زندگی میں واپس آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نے اپنی ساس کی منتیں کرتے ہوئے بولا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، پر میری ساس میری ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر مجھے ہسپتال سے اسی وقت دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور یہ تک نہ سوچا کہ شاہزیب کی بیماری کا جتنا دکھ انہیں ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے ہوا ہے۔ میں روتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی تو میری سوتیلی ماں مجھے دیکھ کر ہی پریشان ہونے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں آئی ہو؟ تمہاری ساس نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اب کبھی بھی میکے نہیں آؤ گی، تو پھر یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آئی ہو تو ٹھیک ہے، اگر رہنے کے لیے آئی ہو تو ابھی یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری حالت اور تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تمہیں اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ میں تمہیں یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ تمہارے باپ کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو چکا ہے۔ تمہارا پیٹ پالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے تو ابھی اپنی دکھ بھری داستان اپنی ماں کو سنائی ہی نہ تھی، انہوں نے پہلے ہی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میرے سوتیلے دونوں بھائیوں نے دھکے دے کر مجھے اسی وقت گھر سے باہر نکالا اور میں روڈ پر جا گری۔ اپنے میکے کے دروازے پر روتی روتی ساری رات گزر گئی، پر اماں نے دروازہ نہ کھولا۔ بھوکی پیاسی ساری رات گزار کر میں صبح کی اذان کے وقت اس دروازے سے اٹھی۔ میرے جسم میں بالکل بھی طاقت نہ بچی تھی کہ مجھ سے چلا جائے، کیونکہ ایک تو میرے شوہر کی بیماری کا صدمہ تھا، دوسرا گھر سے نکال دینے کا دکھ۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے ضرور واپس بلائے گا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں پھر سے سسرال جانے لگی۔ چلتے چلتے راستے میں اچانک میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہسپتال میں موجود تھی اور ایک عورت میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اس عورت سے سوال کیا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے، تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ آپ ایک سڑک پر بے ہوش پڑی ہوئی مجھے ملی تھی تو میں آپ کو ہسپتال لے آئی، جہاں مجھے پتہ چلا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ آپ کون ہو، کہاں رہتی ہو، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آتی ہوں۔ تو یہ بات سنتے ہی میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ میرا تو کوئی بھی گھر نہیں ہے، کس گھر کا پتہ آپ کو دوں؟ میرے شوہر کے گھر سے مجھے منحوس کہہ کر نکال دیا گیا ہے، اور میرے باپ کے گھر سے بھی مجھے یہ کہہ کر نکالا گیا ہے کہ میرا بوجھ مزید وہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ عورت بہت نیک اور رحم دل تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اس عورت کے گھر میں میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا رہا تھا، اس وجہ سے کہ میں پیٹ سے تھی۔ اس عورت کو جب میں نے ساری کہانی سنائی تو اسے بھی بہت افسوس ہونے لگا کہ میرے ساتھ بہت ہی غلط ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنے بارے میں مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کا ایک روڈ حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد مجھے بہت ہی دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ عورت نوجوان تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہی رہتی ہوں، تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پر میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ بھلے میری ساس نے اس وقت غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا، پر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اپنا گھر بچانے کی۔ مجھے یقین ہے کہ جب میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو وہ میری ساس کو مجھے گھر سے نکالنے سے روکے گا، کیونکہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ عورت اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں مجھے میرے سسرال لے گئی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ دیکھ کر کہ جب ہم وہاں پہنچے اور یہ دیکھا کہ ان کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا، اور وہاں محلے والوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ شاہزیب کا علاج کروانے کے لیے اب بیرون ملک چلے گئے ہیں اور کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔
میں اپنی قسمت پر بہت ہی زیادہ رو رہی تھی تو اس نیک عورت نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ شاید یہ رشتہ تمہاری قسمت میں آگے نہیں لکھا تھا، تو تم صبر کے علاوہ اب اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس عورت نے پورے 9 مہینے میرا بہت ہی اچھے سے خیال رکھا، جس کا میں کبھی زندگی بھر احسان نہیں اتار سکتی۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہونے لگی کہ اب میرا بیٹا اس دنیا میں آ گیا ہے، مجھے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ زندگی میں اب کبھی بھی نہ شوہر کے گھر جاؤں گی اور نہ ہی باپ کے گھر۔ میں اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک اچھا مقام حاصل کرواؤں گی۔ میں جس عورت کے گھر میں رہتی تھی اس کا نام شائستہ تھا۔ وہ میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے مجھے بولا تھا کہ جب میرے شوہر زندہ تھے تو انہیں چھوٹے بچے بہت پسند ہوتے تھے۔ وہ اکثر مجھے بولا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جلد از جلد اولاد سے نوازے، پر یہ خوشی دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش وہ اتنا وقت تو اس دنیا میں ہوتے کہ میں انہیں ایک بچہ دینے کی خوشی دے پاتی۔ کیونکہ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور نوجوان تھی تو میں نے ان کو پھر سے شادی کرنے کی صلاح دی۔ تو اس نے میرا بیٹا گود میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب یہی میرا واحد سہارا ہے، اب میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پالیں گے، ہم دونوں ہی اس کی مائیں ہیں۔ شائستہ کے احسان ہم پر دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ زندگی کے 10 سال گزر گئے تھے۔ شائستہ کیونکہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس نے ایان کو اپنے ہی اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی مہنگا اسکول تھا۔ میں تو کبھی اس اسکول کی فیس ادا نہ کر پاتی اگر شائستہ نہ ہوتی۔ شائستہ اب میرے بیٹے کی ٹیچر بھی بن گئی تھی۔ ایک دن میں مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی تو شائستہ میرے پاس آ کر نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ دعا میں کیا مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تمہاری خوشیاں، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بہت اچھا لڑکا مل گیا ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے پروپوز کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ شائستہ نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے نے اسے شادی کا پروپوزل بھیجا ہے وہ بہت امیر ہے اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ شریف بھی ہے۔ پر شائستہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکا پہلے بھی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے شائستہ سے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بھی تو پہلے شادی شدہ تھی، اس بات سے اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو تمہیں بھی اس کے شادی شدہ ہونے سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ تو تب ہو جب اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہوتی۔ شائستہ نے اس لڑکے سے مل کر شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی اور اگلے ہفتے شادی تھی۔ مجھے شائستہ کی شادی کی بہت زیادہ خوشی تھی۔ شائستہ نے تو اپنے احسانوں سے اس وقت مجھے خرید ہی لیا جب شادی سے ایک دن پہلے اس نے اپنا گھر میرے بیٹے کے نام لکھ دیا۔ اگلا دن شادی کا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر دلہن بنی شادی ہال میں گاڑی سے اتر رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی پری آسمان سے اتری ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی، اب تو اور بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کو لے جا کر میں نے سٹیج پر صوفے پر بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شائستہ کا دلہا بھی آ گیا۔ مولوی صاحب کا انتظار کرنے کے بعد جب مولوی صاحب پہنچ گئے تو نکاح کا وقت ہو گیا۔ شائستہ نے مجھے سٹیج پر بلایا تاکہ نکاح کے وقت میں اس کے ساتھ ہی رہوں۔ میں جیسے ہی سٹیج پر پہنچی تو شائستہ کے دلہے کو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر شاہزیب تھا۔ شاہزیب مجھے دیکھ کر اپنے صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ ہم دونوں کو اس طرح حیران ہوتا دیکھ کر شائستہ نے شاہزیب سے سوال کیا، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ تو میں نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے شائستہ سے کہا کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اور میں نے اسی وقت مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کا بولا۔ مجھے شائستہ سے جھوٹ بولنا پڑا کیونکہ میں اس کے احسانوں تلے دبی ہوئی تھی۔ شاہزیب بھی اب اپنی زندگی ایک بار پھر سے شروع کرنے جا رہا تھا، اسی لیے میں ان دونوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد شائستہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال چلی گئی اور میں شائستہ کے گھر میں اکیلی اپنی قسمت پر زار و قطار رونے لگی۔ شائستہ شادی کے ایک ہفتے بعد مجھ سے ملنے آئی۔ میں کچن میں ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور شائستہ اپنے روم میں چلی گئی۔ تب شاہزیب کچن میں میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی پر میں اسے نہ ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ جب وہ علاج کے لیے لندن گیا تو وہاں پر اسے پتہ چلا کہ اس کی رپورٹس کسی کے ساتھ چینج ہو گئی تھی اور اس کو وہ بیماری نہ تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد مجھے کافی خوشی ہوئی۔ میں نے اس کو کہا کہ شاید ہم دونوں کا ساتھ تھوڑا سا ہی تھا، اسی لیے ہم دونوں دوسرے سے جدا ہو گئے۔
ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی آپ مجھے نہ ڈھونڈ پائے، جبکہ اسی گھر میں آپ نے شائستہ کو پا لیا۔ شاہزیب نے مجھے کہا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ شائستہ سے اس بارے میں بات کرے گا کہ ہم سب مل کر ساتھ رہیں، پر میں نے ان کو انکار کر دیا کیونکہ شائستہ کے مجھ پر اتنے زیادہ احسانات تھے کہ میں اس کو ذرا سا بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ شاہزیب نے ایان کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتا دیا کہ ایان انہی کا بیٹا ہے، تو انہیں بہت خوشی ہونے لگی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزیب نے مجھے کہا کہ بھلے تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو، پر میں اپنے بیٹے کی پوری ذمہ داری خود ہی اٹھاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا کہ شائستہ نے ماں بن کر ایان کو پالا ہے، اس نے اپنا یہ گھر بھی ایان کے نام لکھ دیا ہے۔ آپ جب چاہو یہاں آ سکتے ہو یا ایان کو اپنے گھر بلا سکتے ہو۔ اس بات سے شائستہ کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ایان شائستہ کو اپنی اولاد کی طرح ہی پیارا ہے، پر آپ یہ بات کبھی بھی شائستہ کو معلوم نہ ہونے دینا کہ ایان آپ کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں نے شاہزیب کو کہا کہ شائستہ کا بہت خیال رکھنا، اس نے پہلے ایک شوہر کھویا ہے، اب اگر وہ آپ کو کھو دے گی تو شاید زندہ نہ بچ پائے۔ شاہزیب نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کبھی بھی شائستہ کو کوئی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔